إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اہل ایمان پر سب سے پہلے اللہ کی محبت واجب ہے۔ اللہ سے محبت کرنا یہ عبادت کی عظیم ترین قسم ہے۔ اہل ایمان اللہ سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ مالک کا فرمان سنیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ مومن کے دل میں جو رب کی محبت ہوتی ہے ویسی محبت کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہی ہمارا رب ہے۔ ظاہری باطنی ساری نعمتیں، سارا فضل و احسان انسانیت پر اسی اللہ کا ہے۔ اللہ کی محبت کے بعد محبت میں دوسرا مقام امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کی محبت بھی اہل ایمان پر واجب ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت نہ ہو، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو۔ کیوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا، رب کا تعارف کروانے والے، رب کی معرفت سے ہمکنار کرنے والے، شریعت جو رب نے بھیجی وہ ہم تک پہنچانے والے، ان احکامات کو بیان فرمانے والے، اور اس شریعت کو بیان فرمانے میں، ان احکامات کو پہنچانے میں دنیا بھر کی مصیبتیں، پریشانیاں، غم، دکھ برداشت کرنے والے، اور اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والے، کہ ہر خیر کی بات امت کو بتائی، ہر شر سے اپنی امت کو روکا۔ مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں جو بھلائی نصیب ہوئی ہے، جو کچھ ملا ہے، خیر اور بھلائی، ایمان کی دولت، وہ کس کی بدولت ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے کوئی شخص آپ کی فرما برداری کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری خیر بھلائیاں ملی اور آخرت کی بھی ساری خیر اور بھلائی ملی امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وگرنہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں ڈوبی بھی تھی یہ دنیا، انسانیت فوت ہو چکی تھی، قتل و غارت، زنا، چوری، ڈاکے، کیا کچھ نہیں تھا اس دنیا پہ، کفر کے اندھیروں سے بھری ہوئی تھی یہ دنیا۔ اللہ کی توحید کا نور لے کر آئے امام الانبیاء، ایمان کا نور لے کر آئے امام الانبیاء، اور اس دنیا کو جگمگا دیا، کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے تو جنت اسے ملے گی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گا۔ آئیے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گویا اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، ایمان اس کے دل میں اتر گیا، یعنی وہ مومن بن گیا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول اسے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیارا ہو۔ جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو دل میں، وہ محبت پھر کائنات میں کسی اور کی نہ ہو۔ سوچ لیجئے آپ کی اللہ سے ایسی محبت ہے؟ مثال دے کے سمجھا دوں، کسی نے پوچھا محبت بتاؤ کیا ہے؟ کہا محبت انسان
گرم نرم بستر میں سویا ہوا ہے، ٹھنڈی رات ہے، ٹھنڈا موسم ہے، اور اس کے آواز کان میں پڑتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ بستر کو اتارتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھتا ہے اور وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے اللہ کے گھر کی طرف چل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اس کی نیند کس کی محبت میں اڑی؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، پھر ہر اس ہستی کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور تجھ سے پھر ہر وہ عمل اور قول کے سوالی ہیں جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے۔ یہ بڑی عظیم دولت ہے کہ انسان اللہ سے اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرے کہ پھر ان جیسی محبت دل میں کسی کی نہ ہو۔ کیا معنی؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف، قانون کے خلاف، آرڈر کے خلاف کسی اور کی بات آ جائے اور وہ تولے کس کو راضی کروں اور کس کو ناراض کروں، تو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں چھٹلایا جا سکتا، کائنات ساری ناراض ہوتی ہے ہو جائے۔ اور دوسری چیز وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ جس سے بھی محبت کرے وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرے، نہ رنگ، نہ نسل، نہ قوم، نہ برادری، نہ زبان، نہ قومیت، کچھ نہیں۔ فلاں سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ فلاں سے پیار کیوں ہے؟ اللہ کا پیارا۔ تو محبتوں کا دار و مدار اللہ کی محبت پر ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہو اللہ کا دشمن اور ہمارا محبوب ہو اللہ کا شریک بنانے والا اور ہمارا قائد اور لیڈر ہو، رہبر ہو غیر اللہ کی پوجا کرنے والا اور کسی بھی وجہ سے وہ ہمارے لیے محبوب ترین ہستی ہو، ہم اس کے لیے جئیں اور مریں اور اس کے لیے محبتیں کریں اور اس کی بنیاد پر نفرتیں کریں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن ایمان کا ذائقہ چکھنے والا وہ ہے جس کی محبت جس سے بھی ہو بنیاد توحید ہو، موحد ہے میرا بھائی ہے، مشرک ہے بھلے سگا باپ بھی ہے تو اہل ایمان والی محبت نہیں پا سکتا۔ وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسری چیز ایمان کی لذت کے لیے کیا ہے کہ دوبارہ کفر میں لوٹنا، جس کفر سے اللہ نے اسے بچا لیا وہ اس کے لیے اتنا ہی ناپسندیدہ ہو گویا اسے آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، گرفتار ہو گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے چھوڑ دے اسلام کو، چھوڑ دے ایمان کو۔ کہا نہیں، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، یہ سودا تو ہو گیا اللہ سے۔ کہا آدھی حکومت دوں گا۔ کہا نہیں منظور، میری بیٹی سے شادی کر لے، میرا داماد بن جا، میری حکومت میں شریک ہو جا، نوجوان تو مجھے بڑا پسند آیا ہے۔ کہا نہیں منظور۔ کہا پھر پتہ تیرے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ کہا تیل کے کڑاہے جلاؤ اور جب تیل چھٹ بن جائے اسے اٹھاؤ اور اس کے حوالے کر دو۔ کہا کوئی حرج نہیں، کر دو۔ ابھی سے جب پھینکنے کی باری آئی تو آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ وہ سمجھے ڈر گیا ہے، بادشاہ سلامت یہ رو رہا ہے۔ کہا میں نے نہیں کہا تھا، پاگل ہے، اپنی جوانی خراب کرتا ہے، میری بیٹی سے شادی کر کے میرا داماد بن کے میرا حکومت میں پارٹنر بن جا۔ کہا نہیں منظور۔ کہا ہے پھر رویا کیوں؟ کہا پاگل میرے آنسوؤں کو تو سمجھا ہی نہیں، میں تو یہ سوچ کر رویا کہ اللہ آج تیری محبت میں جب قربان ہونے کی باری آئی، ہائے افسوس میری ایک ہی جان ہے، کاش ہر بال کے بدلے تو مجھے جان دیتا، میں ہر جان کو تیرے نام پہ قربان کر دیتا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اللہ کی محبت کے تابع ہے، اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اعتبار میں، درجے اور رتبے میں یہ اللہ کی محبت کے بعد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت یہ غالب ہو اور باقی سب کی محبتیں مغلوب ہو، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بیٹے سے، وہ اپنے باپ سے، والناس اجمعین، پوری انسانیت سے بڑھ کر محبت مجھ سے نہ کرے۔ ہر کسی سے بڑھ کر محبت مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ نہ بیوی کا وہ مقام، نہ باپ کا وہ مقام، نہ بھائی کا وہ مقام، نہ بہن کا وہ مقام، نہ کسی ذمہ دار کا وہ مقام، جو مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی جب تک تم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ امیر عمر کا مشہور قصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہیں عزیز نہ ہو جاؤں۔ وہ صحابہ تھے عظمت والی، شان والی، مقام والے، رتبے والے، عزتوں والے، اپنا سب کچھ رسول اللہ پہ وارنے والے، فوراً کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ آپ نے کہا الآن یا عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، پوری انسانیت سے بڑھ کر جب کی جائے گی تب بندہ مومن ہوگا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور آپ کی محبت کو مخلوق پہ سب محبتوں پر غالب کر دے۔ باقی ساری محبتیں تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے۔ مومن کے دل میں ایمان بڑھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھتی ہے، ایمان کم ہوتا ہے تو یہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لیکن مومن ہوتا وہی ہے جو محبت بھی اللہ کے لیے کرے، نفرت بھی اللہ کے لیے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچ بولتا ہے؟ سب سے پہلا پیمانہ یہ ہے کہ یہ اس محبت میں فرما برداری ہے یا نہیں ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا ہے جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس جیسے بننے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے فٹ پرنٹ پہ چلا جاتا ہے۔ جدا کلمہ پڑھیندا ہے اندے آنکھیں لگیندا ہے، جدا کلمہ پڑھیندا ہے اندے پیچھے ٹریندا ہے۔ جس کا کلمہ پڑھ لیا اب اس کی بات ماننی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کے اشارے پر اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہو جانا ہے۔ تو محبت کا پہلا تقاضا وہ اتباع ہے، وہ پیروی ہے کہ کائنات میں کسی کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ بات حدیث رسول سے ثابت ہو گئی، ہمارے لیے حجت ہے۔ اب بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، اونچے سے اونچا ہو، کوئی ہو، اس کی بات ٹکرا رہی ہے امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ سے، اسے چھوڑ دیں گے، مصطفیٰ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان سے ہر قسم کی محبت اور تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کی محبت و تعظیم کے تابع ہو کر ہی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعظیم دراصل آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے اللہ کی محبت کی تکمیل ہے۔
ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے آقا کو ہمارے لیے رہبر و رہنما، امام اور قائد، رسول، نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ سے بھی پیار کریں، یہ اس محبت کی تکمیل ہے۔ اس لیے کہ آپ کی امت آپ سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، آپ کی تعظیم و تکریم، آپ کی عزت و احترام اس لیے کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تکریم، آپ کی تعظیم، آپ کی عزت اور احترام فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ ہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی سے پیار کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو، رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخصیت دی، وہ بڑی باروب شخصیت، دبدبے والی، ہیبت والی، محبت والی۔ کوئی بھی شخص کسی انسان کے نزدیک جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، انسان کے دل میں اس کی جتنی محبت ہوتی ہے، ہیبت اور جلال، رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، دبدبہ، محبت، پیار اپنے صحابہ کے درمیان تھا، ان کے دلوں میں تھا۔ سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد کہ آپ سے زیادہ قابل نفرت میرے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن جب میں اسلام لے آیا تو آپ سے بڑھ کر محبوب میرے لیے کوئی نہیں، اور میری آنکھوں میں آپ سے بڑھ کر محترم بھی کوئی نہیں۔ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کی ہیبت، آپ کی عزت، آپ کا احترام میرے دل میں اتنا ہے کہ نظر بھر کے دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوتی۔ یہ ہے صحابہ کے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ عروہ بن مسعود نے قریش سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم مجھے کیسر و کسریٰ کے محلات میں جانے اور بادشاہوں کے درباروں میں جانے کا موقع ملا ہے، میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا جس حال میں میں رسول اللہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ کے صحابہ آپ سے جو محبت کرتے ہیں، کوئی بادشاہ اس محبت تک نہیں پہنچ سکا۔ آپ اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو وہ صحابی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے گویا صحابہ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو مقام امام الانبیاء کا صحابہ کے ہاں ہے، وہ کسی بادشاہ کے دربار میں مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ ہے شان، یہ ہے مقام، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو آپ کے صحابہ نے کر کے قیامت تک آنے والوں کو درس دیا۔ پیار کرنا ہے تو رسول اللہ سے کرو، اور ایسے کرو کہ آپ کے فرمان پر اپنی گردن کو جھکاؤ، تبھی تم کامیاب ہو۔ اور آپ نے بھی فرمایا ایک وقت آئے گا جب میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا، میرے بعد کے آنے والے لوگ وہ مجھے دیکھنا چاہیں گے، اور ان کی تمنا ہوگی کہ کاش ہماری مال، دنیا، دولت، جان سب کچھ قربان ہو جائے، اور اس کے بدلے میں ایک نظر ہمیں امام الانبیاء کے مبارک چہرے پہ ڈالنے کو مل جائے۔ اے اللہ، تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر تیرے پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت پیدا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کے صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت پیدا فرما دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمیں تیری اور تیرے حبیب کی محبت کے قریب کر دیں، جنت کے قریب کر دیں، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔